الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق اللہ العظیم. حضرت صدر باوقار اسٹیج پر رونق افروز قابل احترام شخصیات اور سامعین باتمکین، اختصار کی بات یہاں بار بار کی جا رہی ہے، تو جہاں تک اختصار کی بات ہے، سمیٹنے والے نے جب سمیٹ کر سیدنا یعقوب و یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، جو طول و طویل قصہ ہے اور احسن القصص ہے قرآن کی زبان میں، تو دو سطر میں کہا کہ پیدر بود پسر داشت باز گم کر بازیا. اسی اختصار کو پیش نظر رکھ کر میں عرض کر سکتا ہوں کہ اسلام ایک آفاقی مذہب، عالمی دین اور مکمل نظام حیات کا نام ہے، جس نے ہر دور میں انسانیت کی کامل رہبری 1450 سالہ اس طویل عرصے میں روئے زمین پر سینکڑوں انقلابات آئے، ہزاروں حکومتیں تبدیل ہوئی اور ملت اسلامیہ متعدد حادثات سے دوچار ہوئی. ان سب کے باوجود کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں پایا گیا کہ نظام شریعت میں کسی قسم کی تنگی یا تشنگی پائی جاتی ہے. اسلامی قانون نے ہر دور میں انسانیت کے ہر طبقے کے مسائل کو حل کیا. ملک و قوم کی ترقی و استحکام میں ایک بنیادی رول ادا کیا. آج بھی اس ترقی یافتہ زمانے میں ہر مشکل کا حل، ہر بیماری کا علاج اور ہر مرض کی دوا اسی قانون ربانی میں ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا میں تشریف لائے. معزز حاضرین، دنیا میں انسانوں کے بنائے ہوئے اپنے طریقے ہیں، حکومتوں کے بنائے ہوئے اپنے اصول ہیں، دانشوروں کے بنائے ہوئے اپنے طریقے ہیں، لیکن شریعت مطہرہ کی طرح کوئی قانون دائمی اور ابدی نہیں، بلکہ انسان کی عاجزی و کمزوری اور بیچارگی کا آئینہ دار ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے. اس کے برعکس شریعت سازی اور قوانین کا نفاذ یہ اللہ جل شانہ کی صفت ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر شے کو محیط ہے، اسی طرح اس کی شریعت بھی موجودہ اور آئندہ کے تمام حالات کا احاطہ کیے ہوئے. اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ. ایسا نہیں ہے کہ ابتدائی حالات میں شریعت چند مختصر سے قواعد اور نامکمل نظریات کا نام رہا ہو، پھر اس کے بعد اس میں پختگی پیدا ہوتی رہی ہو. نہیں، بلکہ وہ تو اپنے یوم پیدائش ہی سے پورے شباب کو پہنچی ہوئی شریعت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اس کی ابتدا ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور اس آخری وحی پر اس کا اختتام ہوا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر کامل کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو
بطور دین پسند کیا۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں خود مختار اور آزاد بنا کر نہیں چھوڑا کہ ہم اپنی منمانی کرتے پھرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ جو اختیارات ہمیں دیے گئے ہیں وہ ہمارے اپنے ذاتی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے اختیارات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود و قوانین کے اندر ہی استعمال کرے، ورنہ فتنہ اور فساد میں مبتلا ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنی بندگی اور قانون و شریعت کی پابندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی شیطان کو اس بات کی مہلت دی گئی کہ وہ اللہ کے بندوں کو اس راستے سے پھیرنے کی کوشش کرے۔ آخرت میں کامیاب و کامران صرف وہ ہوں گے جو شیطان کے حملوں کے باوجود اپنے آپ کو قانون و شریعت کا پابند رکھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس دارالامتحان میں اپنے آپ کو شیطان کی سازشوں سے محفوظ رکھنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر قسم کی مشکلات کے باوجود اپنے آپ کو شریعت کا پابند کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ شریعت محمدی کو پابندی کے ساتھ، شریعت محمدی پر پابندی کے ساتھ چلتے رہیں گے، یہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے جس سے آدم علیہ السلام نکالے۔ معزز حاضرین، جب تک مسلمانوں نے اپنے دستور کو یاد رکھا تو وہ جہاں گئے آسمان و زمین نے ان کا استقبال کیا، لوگوں نے اپنی پلکیں بچھائی، دنیا نے ان کا خیر مقدم کیا، اس لیے کہ وہ ایسا نظام حیات جاری کرنے گئے تھے جو ترقی و خوشحالی، امن و خوشحالی اور داخلی و خارجی سکون کا حقیقی ضامن ہے۔ لیکن جب مسلمانوں نے اپنے دستور کو چھوڑ دیا، اپنی شریعت کو بھلا دیا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں سے ہٹ گئے، تو پھر ان پر ایسے ایسے قانون مسلط ہوئے کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ آج اسلام کے نظام طلاق کے خلاف حکومتی اقدامات، مدارس اسلامیہ کے خلاف منصوبہ بند سازشیں، سوریہ نمسکار اور وندے ماترم جیسے شرکیہ اعمال و افعال کا نفاذ، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ آج غور کیا جائے تو ہمارا معاشرہ مکمل طور پر غیر اسلامی رنگ میں رنگا ہوا نظر آتا ہے۔ شادی بیاہ سے لے کر نکاح و طلاق، معاملات و معاشرت میں غیر شرعی رسم و رواج کا دور دورہ ہے۔ ہمارے باہمی معاملات کی تلخیاں اور آپسی تنازعات سے عدالتیں بھری پڑی، وہ عدالتیں جہاں خدائی قانون نہیں چلتا بلکہ خدائی قانون کے منکر ہے۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کو ان عدالتوں میں مقدمات لے جانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ہر تنازع میں شریعت سے رجوع کرے۔ اس کورٹ پر آپ فیصلہ، اس کورٹ پر آپ بھروسہ کرتے ہو جس نے گنڈوں کو، آباشوں کو پوری بھیڑ کی شکل میں دیکھا کہ وہ مسجد کے گنبد پر چڑھے، انہوں نے گھس مارا اور پھر اتر کر مسجد کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا۔ اس کے بعد پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عورتوں کا ننگا ناچ کیا گیا، جس کی تاریخ بہت خوب جگہ ہے۔ 26 سال ہو گئے، بابری مسجد کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ طے کیا گیا کہ طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے۔ کیا فیصلہ عادلانہ آیا، منصفانہ آیا؟ کیا وہ فیصلہ ظلم پر مبنی نہیں تھا؟ جس نے حق طلاق کو، جس نے 3 طلاق کو معدوم کر کے رکھ دیا۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ہر تنازع میں، چاہے وہ کسی بھی شعبے زندگی سے متعلق ہو، شریعت سے رجوع کرے، شریعت کے فیصلوں کو تسلیم کرے۔ یہ تو منافقوں کی روش ہے کہ وہ جس مقدمے میں اپنے آپ کو حق پر ہونے چاہیے، انہیں جس مقدمے میں اپنے آپ کو حق پر ہونے کا یقین ہوتا، اس مقدمے کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے کر آتے، لیکن جس مقدمے میں انہیں اپنے ناحق ہونے کا یقین ہوتا، اس کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں نہیں لے کر آتے، بلکہ طاغوت کی عدالتوں میں، دنیاوی عدالتوں سے رجوع کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. فرمایا جا رہا ہے اے محمد آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ تمہیں اپنا حکم و فیصل نہ مان لے. پھر جو فیصلہ فرما دے اس میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کرے بلکہ آپ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دے. یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ثابت شدہ عمل پر یقین ماننے نہ ماننے پر مومن ہونے کا یقین ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرتی زندگی کا جائزہ لیں کہ کیا ہم شریعت محمدی کو تسلیم کرتے ہیں یا دیگر مذہب کے طریقے ہمیں زیادہ محبوب ہیں. اگر شریعت محمدی ہمیں پیاری ہے تو ہم قابل مبارکباد ہے ورنہ سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہوگا. وما توفیقی الا باللہ.